نعیم صاحب، ممبئی کے بعد کراچی کے اندر پولیس مقابلوں کا ٹرینڈ آیا. اگر ہم بات کریں یہ پولیس مقابلے کراچی میں سٹارٹ کس نے کیے اور اس سے متاثر کون ہوا؟ بٹ سب پولیس مقابلے جو ہیں نا، کراچی میں ہونے والے پولیس مقابلے، بمبئی میں ہونے والے پولیس مقابلے اور ایون اب پنجاب میں، ان سب کی کمپیریٹیو اسٹڈی جو ریسرچ بیسڈ ہے نا، وہ یہ بتاتی ہے کہ موسٹلی مقابلے جعلی ہوتے ہیں. اصلی مقابلے نہیں ہوتے. مقابلہ کہنے بھی نہیں چاہیے، وہ ماورائے عدالت قتل ہیں، باقاعدہ قتل ہیں. لیکن کراچی کو جو انفرادیت حاصل ہے پولیس انکاؤنٹرز کے اعتبار سے، وہ کراچی اس لیے ہے کہ یہاں کے 90% جو ہیں وہ جعلی مقابلے ثابت ہوئے. صرف ثابت نہیں ہوئے، باقاعدہ جوڈیشل انکوائری ان کی ہوئی. صرف الزام کی حد تک نہیں ہے کہ متاثرین نے کہہ دیا کہ ہمارے بچے کو بے گناہ مارا گیا. یہ مقابلے سارے کے سارے جو تھے، یہ دستاویزی ثبوت فراہم ہوئے، شہادتیں ملیں. فورینزک سائنس نے جو کہا وہ سارے کے سارے مقابلے جعلی تھے. 1990 کی دہائی جو ہے، اس میں کراچی میں جو خون بہایا گیا، اور میں نے ایک جملہ کہا تھا ہمارے ناظرین کو اگر یاد ہو کہ خون بہایا گیا، اس کے جواب میں خون کی دیوار کھڑی کر کے اس کو خون کو روکا گیا. اور یہ پولیس والوں نے کیا. پولیس والے اس میں موسٹلی زیادہ تھے. اور آپ کا دوسرا حصہ سوال کا کہ متاثرہ فریق ایک ہی جماعت تھی، ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کر کے ان کے کارکنوں کو مارا گیا. ٹھیک ہے کہ یہ درست ہے بات کہ کئی لوگ ایسے تھے جو مطلوب تھے پولیس کو کئی مقدمات میں، قتل، ڈکیتی، راہزنی، اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری میں بہت سے لوگ وہ انوالو تھے. لیکن جب آٹے کے ساتھ ساتھ گھن پستا ہے نا، تو اس طرح کے نتائج آتے ہیں جو کراچی میں آئے. اور کراچی میں جو نتائج، جو پولیس مقابلے آئے، اب یہاں ہمارے ہاں پنجاب میں لفظ مشہور ہے ٹارچر سیل. اچھا. کراچی میں پولیس مقابلوں کے لیے سیف ہاؤسز بنائے گئے تھے. پولیس کہتی تھی کہ ہم ملزموں کو، خطرناک جو ملزم ہیں ان کو ہم سیف ہاؤس میں رکھتے ہیں، محفوظ مقام. وہ محفوظ مقام نہیں تھا، وہ ٹارچر سیل تھا جہاں اگلوایا بھی جاتا تھا، کچھ نہ کچھ نکلوایا جاتا تھا، اور کچھ ان کے ذہن میں برین واشنگ کر کے ڈالا جاتا تھا. وہ سیف ہاؤسز تھے جن کو دوسرے معنوں میں اردو اور ہندی زبان میں عقوبت خانہ کہتے ہیں. وہاں پر انوسینٹ بھی تو ہوں گے کئی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ گھن پستے رہے آٹے کے ساتھ ساتھ. وہ جو گھن پسا وہ ایسا تھا، کئی لوگ مارے گئے، ریکارڈ نہیں تھے، کسی خاندان کا تعلق نہیں تھا، نسل در نسل جو شریف نفس لوگ تھے ان کو قابو کیا گیا، ان کے بچوں کو مارا گیا. اور اسی ریٹیلیشن میں بعض سیاسی جماعتوں نے عسکری ونگ، طلبہ ونگ، انتہا پسند ونگ، یہ سارے بنائے. اور نوجوانوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جو پولیس کی اس ہائی ہینڈنس، جو ظلم روا رکھا پولیس نے، اس کے جواب میں انتقامی ذہن بنا کے پولیس نے ان کو دھکیلا تھا انتہا پسندی کی دیوار کی طرف. یہ پولیس والے تھے کون؟ ایک پورا گروہ تھا پولیس کا جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھا. مثلا نمبر 1 جو شخص جس نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے کیے وہ راونوار، چودھری اسلم، ذیشان کاظمی، بہادر علی. یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے چن کے نوجوانوں کو مارا، اور ان میں سے 99.9% تعداد ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق ایم کیو ایم کے کسی بھی ونگ سے تھا. وہ سیکٹر میں تھے، یونٹ میں تھے، وہ طلبہ تنظیم میں تھے، وہ عسکری ونگ میں تھے، جہاں کہیں بھی تھے. ان میں سے بیشتر کا تعلق ایم کیو ایم کے ساتھ تھا. 1992 اور 95 کے 2 بڑے آپریشن، انہیں آپریشن کلین اپ کہا گیا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دونوں ادوار تھے، ان میں ہوئے. اور ان میں جس انداز سے لوگوں کو مارا گیا، اس پہ اس بات کو تقویت ملی کہ یہ ایک مخصوص جماعت ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے تو انتقامی کارروائیاں سٹارٹ ہو گئی ہوں گی. آپ یہ دیکھیں کہ انتقامی کارروائیاں کس حد تک گئیں. پہلے احتجاج، جلاؤ گھراؤ، تشدد، پھر اس کے بعد لوگوں کو چن کے پولیس والوں کو ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں. بچوں کو، نوجوان نسل کو، جو ٹین ایجرز تھے، ان کو جب سرے بازار آپ تذلیل کریں گے، رسوا کریں گے،
قطار میں کھڑا کیا گیا، ہزار ہزار لوگوں کو، ان کی ماں باپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور صبح 7 بجے قطار لگی اور شام 7 بجے تک جاری رہی، اندھیرا چھانے تک. تو جب آپ نے ماں باپ کے سامنے ان کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا، تشدد کیا، ان کے جسم پہ جو نشان تھے نا، گھروں میں دیکھ کے مائیں اور ان کے بہن بھائی روتے تھے، باقاعدہ چلاتے تھے کہ ہمارے گھر والوں سے کیا سلوک ہوا ہے. پھر خواتین کے ساتھ آپ گھروں میں گھس کے ان کی چٹیاں نوچتے رہے، بال نوچتے رہے، ان کے کھینچتے رہے، بعض کو برہنہ کرنے کا معاملہ. یہ سارے واقعات جو آئے نا، یہ ریٹیلیشن تھی، انتقامی جذبہ تھا. جب آپ نے ان بچوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل دیا، تب عسکری ونگ پیدا ہو گئے. کئی جماعتیں، ایم کیو ایم کا ہی نہیں تھا، صرف پیپلز پارٹی کا ذوالفقار اپنا انتہا پسند ونگ، جو حکمران جماعت ہے ان کا ونگ بن گیا. پھر وہ لوگ پارٹی چھوڑ کے دوسری جماعتوں میں جاتے رہے، عسکری ونگ جو ہے نا پروان چڑھتے رہے. تو اس دور میں کراچی میں جو سیف ہاؤسز تھے وہ 100 سے زائد مقامات پہ تھے، اور ان میں کراچی سینٹرل اور کراچی ایسٹ نامور ہیں. وہاں یہ سرور کمانڈو نے ایم کیو ایم کے جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا، ایک ایسا گروہ بن گیا تھا پولیس میں. میں نے آپ سے ایک مثال دی تھی، پنجاب میں لاہور پولیس کا سی آئی کا گروپ تھا، اسے مطمئن گروپ کہتے تھے. ان کے اس گروپ کو اینٹی ایم کیو ایم ونگ کہتے تھے. پولیس کا ایک ایسا شعبہ جو اینٹی ایم کیو ایم تھا، ذہنی طور پہ یہ ایم کیو ایم کے خلاف تھے. دیکھیں، ہمارا کوئی کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی طرفداری نہیں کر رہے، جانبداری نہیں کر رہے. غیر جانبدارانہ ریسرچ بیسڈ جو اوپینین آئی ہے نا سامنے، وہ یہ ہے کہ ان جعلی پولیس مقابلوں نے وہاں ایسے لوگوں کو جنم دیا جن میں فاروق دادا، فہیم کمانڈو، سہولت مرزا، سہیل بنگالی، ریحان کانا، سلیم بلوچ. انہوں نے پولیس مقابلوں کی گود سے جنم لیا ہے، بس اتنی بات سمجھ لیں. یہ سارے لوگ جن پہ ہم نے بڑے تذکرے ہم نے کیے ہیں. شعیب خان، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں ٹارچر سیل سے بچا لیں، جیل میں بھجوا دیں. یہ وہ لوگ تھے جن کی تفتیش کے دوران یہ جملے سامنے آئے کہ ہمیں یہ گوارا ہے کہ آپ جیل میں 10 سال رکھ لیں، لیکن 10 گھنٹے ہم ٹارچر سیل میں برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ جب اس حد تک چلی گئی پولیس، تو اس میں دیکھیں، یہ ٹھیک ہے کہ 92 اور 95 کے آپریشن جو ہیں وہ کہا گیا کہ ہم قانون کی عملداری کے لیے کر رہے ہیں، امن کی بحالی کے لیے کر رہے ہیں. کراچی میں امن ہے، اس کے بعد کراچی میں اس سے کئی گنا زیادہ بدامنی آ گئی جو پہلے تھی. ان آپریشن کے بعد ایک دم ایک ایسا جن بوتل سے باہر آیا جس نے سب کو ہضم کرنے کی، کھانے کی کوشش کی. لوگوں کا ایٹیچیوڈ ریونج فل ہو گیا. اس انتقام کی آگ میں کون مار رہا ہے، کسے مار رہا ہے، کہاں مار رہا ہے، کس وقت مار رہا ہے، اس کی کوئی تمیز نہیں رہی. اور جس کا جہاں بس چلا وہ بدلے لیتا رہا. اور یہ جو میں نے آپ کو گروہ بتایا ہے، ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو پولیس کو دیکھ کے طیش میں آ جاتے تھے اور وردی کے دشمن بن گئے. پولیس نام سے نفرت کرنے لگ پڑے. تھانے خوف کے مارے ڈر گئے پولیس والے بھی کہ ہمارے ساتھ انتقامی کارروائی شروع ہوئی ہے. تو انتقامی کارروائی کے میں تھانے 6 بجے شام کو بند کر دیں، آؤٹ ڈور پوسٹ بنا دیں، اوپر مخبر گلیوں میں پھیلا دیں کہ پولیس پہ حملہ نہ ہو جائے، کوئی باوردی باہر نہ نکلے، جیب میں پولیس کا شناختی کارڈ نہ رکھے. یہ سارے کے سارے ریونج فل ایٹیچیوڈ کی نشانیاں ہیں جنہوں نے آپ کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ آپ اپنے آپ کو پولیس والا ظاہر نہ کریں، آپ کی شناخت نہ ہونا پائے. یہ تھی اصل ریزن.